پھر کہتے ہیں ہار مان کے ادھر ہی کہتے ہیں ہاں بات تو صحیح ہے. تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ صرف اشکالات ہیں. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے معاملے میں سوال نہیں کیا جائے گا. تو ہم اپنی زندگیوں کے اوپر ہم زور ڈالیں، ہم اپنی زندگیاں سدھاریں، یہ کہ ہم صحابہ کرام کی غلطیاں پکڑنا شروع کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. زمین و آسمان نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے زیادہ عظیم شخصیات نہیں دیکھی. اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین و آسمان نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی شخصیات دوبارہ نہیں دیکھی. اور آج فتنے کے دور میں لوگوں کی کیسی بدبختی ہے کہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں، وہ اپنے اعمالوں کو صحیح طرح سے پورا نہیں کر پا رہے اور اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر نہیں چلا پا رہے، لیکن وہ اٹھتے ہیں اور صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرنا شروع کرتے ہیں اور ان کی غلطیاں پکڑتے ہیں، جن میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ ان کی غلطیاں پکڑتے ہیں. میرا ایک دوست ہے، وہ بار بار کہے کہ آپ لوگ تو ناسبی ہو، ماموں پارٹی ناسبی، ایسے نہ بار بار الفاظ کے. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. میں نے اس کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کلپ بھیجا. میں نے کہا کہ آپ کو تو مولویوں سے نفرت ہے نا، تو یہ ان کو سن لو، مولوی نہیں ہے حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. کہا نہیں یہ بھی ضعیف پیش کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں بتاتے ہیں یہ. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر بات کر لو ہم سے. پھر جب وہ بات کرے تو ایک بات بیان کرے، اس کا جواب دینے لگے تو صحیح گلاٹی کھا کے نا دوسری بات کرے، پھر اس کا جواب دینے لگے تیسری بات شروع کر دے. میں نے کہا بھائی بات کرنی ہے تو دیکھ لو نا، جب تک ایک بات اس کا اعتراض مکمل نہیں ہوتا دوسری بات نہیں شروع کریں گے، پہلے ایک بات کو کلیئر کرو. تو اس نے بولا جی سب سے پہلے 2812 عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی ہے. میں نے کہا عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی ہیں، تو اس گروہ کے اندر کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا؟ نہیں، وہ گروہ کس کا تھا؟ میں نے کہا نہیں، اس گروہ کے اندر تھے، وہ گروہ تو وہ تھا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے اندر گھس کے تو اللہ رب العزت تو ان کو کہہ رہے تھے کہ وہ باغی ہیں، لیکن نہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی ہیں. میں نے کہا اچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی ہیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ کے اوپر کیا ایک باغی کے ہاتھ کے اوپر صلح کر دی؟ نہیں، حدیث میں آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی. اچھا، میں نے کہا بخاری کے اندر حدیث ہے 7901 کہ یہ میرا بیٹا سردار مومنین کی دو جماعتوں کے اندر آپس میں صلح کرے گا. تو وہ مومن دو جماعتیں کون سی تھی؟ پھر کہتا ہے وہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو مومن بھی کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھر غلط ہو سکتی ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہو مومنین کی دو جماعتوں میں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مومن کہہ رہے ہیں اور آپ ان کو باغی کہہ رہے ہو. تو پھر کہتا ہے نہیں وہ جو ہے وہ جو صلح کی تھی وہ تو صلح شرائط کے اوپر کی تھی نا، صلح حسن کی جو شرائط تھی وہ 5 شرائط تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ آپ نے پہلے بولا نا کہ ضعیف حدیثیں ہیں، وہ جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا میں نے کلپ بھیجا وہ ضعیف حدیثیں بیان کر. میں نے کہا صلح حسن کی شرائط پیش کر دو. پھر نہیں، کبھی یہ بات شروع کر. میں نے کہا نہیں، ساری باتیں ختم، پہ بات آگے تب شروع ہوگی، پہلے صلح حسن کی جو شرائط ہے نا وہ حدیث وہ پیش کرو. کس حدیث میں ہے؟ بیچارہ بڑی دیر کلپ، کبھی ایک کلپ لگایا کبھی دوسرا کلپ لگایا، لیکن اس کو کہیں پہ صلح حسن کی شرائط والی حدیث نہ ملی. پھر آگے اور بات شروع کر لی کہ تم ناسبی. میں نے کہا ناسبی کہ کیوں، کس وجہ سے ہم ناسبی ہیں؟ نہیں وہ تم لوگوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ ہو. میں نے کہا کس طرح؟ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے ہو. میں نے کہا دلیل حدیث پیش کرو کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرے وہ جو ہے وہ ناسبی ہوتے ہیں. تو کہتا ہے کہ نہیں، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دونوں کون تھے حق پہ؟ میں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی. تو میں نے کہا پھر ان کا دفاع کرتے ہو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ناسبی. میں نے کہا اچھا، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور ان کو اپنا امیر بنا لیا، پھر سب سے بڑے ناسبی کیا وہ ہیں؟ نعوذ باللہ. جو تمام صحابہ تھے
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور تمام صحابہ کرام تھے، ان سب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنا لیا، امیر المؤمنین بنا لیا، تو کیا وہ بھی ناسبی ہو گئے؟ پھر کہتے ہیں ہار مان کے ادھر ہی کہتے ہیں ہاں بات تو صحیح ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ صرف اشکالات ہیں، جس طرح وہ جادوگر ہوتا ہے نا، جادوگر جب وہ جادو دکھا رہا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یار بڑی بات ہے، کوئی بڑا ہی جادوگر ہے، بڑا کمال ہے اس کا، لیکن جب وہ ٹرک پتہ چل جاتی ہے پھر سارے ان کے اشکالات فیل۔ تو یہ بھی اشکال ہوتے ہیں بڑے بڑے، یہ وہ بھائی تلک امت قد خلت، یہ وہ امت ہے جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے ان کے معاملے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم اپنی زندگیوں کے اوپر ہم زور ڈالیں، ہم اپنی زندگیاں سدھاریں، یہ کہ ہم صحابہ کرام کی غلطیاں پکڑنا شروع کر دیں، یہ کہ ہم ان کی نکالنا شروع کر دیں، تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ اور صحابہ کرام جن سے زیادہ کوئی عظیم ہستیاں نہیں ہیں اس دنیا کے اندر، ان کی غلطیاں ہم پکڑیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے تمام کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر رکھا ہے، اللہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے۔ تو لہٰذا ہم اپنی زندگیوں کو، ہم اپنی ذات کی فکر کریں کہ ہم نے جنت میں جانے، ان کا معاملہ گزر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرمانا ہے، ہم اپنی فکر کریں اور ہم اپنے اعمال کو درست کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔